इंसान अपनी खुद की कदर को कैसे पहचान सकता है? डेफिनेटली देखिए, ये ना बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाना चाहिए. बेसिकली खुद की तलाश जब आप करते हैं, सेल्फ रिकग्निशन की तरफ जब आप जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से बात करें. तो जब तक बच्चा खुद से बात, या कोई भी बड़ा, अगर बचपन में उसको ये आदत नहीं डाली गई, तो वो बचपन में या बड़ा होके खुद से बात करना शुरू करे. और इसके लिए कोई बड़ी बड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है. खुद से आप अपनी डेली रूटीन से रिलेटेड आप अपने आप से बात कर सकते हैं कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया. और जब आप अपने सेल्फ एनालिसिस में जाते हैं तो आपको खुद ब खुद पता लग जाता है वेयर डिड आई गो रॉन्ग. बिकॉज व्हेन डू यू लूज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस? जब यू नो कि आपने आज कुछ गलत किया है, आपसे कहीं कोई गलती हो गई है, और या आपकी लर्निंग में कहीं कोई कमी आ रही है, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते हो. तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए, एक तो अगर आप प्रोफेशनलिज्म में हैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने नॉलेज को गेन करते रहिए, ताकि आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका नॉलेज, आपकी बैक सपोर्ट, आपका कॉन्फिडेंस की एक सपोर्टिंग सिस्टम बन के चले. और अगर ये किसी रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपसे. और अगेन वही जो हम बात सेल्फ रिस्पेक्ट की कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डिटेरियोरेट कर रहा है, गिर रहा है. क्योंकि जो दूसरा शख्स है वो कहीं ना कहीं आपको स्टैब कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट किया जा रहा है. एंड व्हेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ बीइंग हिट, you know, that's where you lose your confidence. So keep working on your learning areas and keep working on your mistakes, and that's how you can regain your self confidence. अच्छा गुलसाना, ये बताएं कि अगर कोई शख्स अपने आप को नाकाम समझे या वो उम्मीद ही छोड़ दे, तो वो दोबारा सही ट्रैक पे कैसे आ सकता है? दोबारा वो अपनी कदर को कैसे पहचान सकता है? हाँ, बिल्कुल सही है. ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि कहीं आप किसी फेलियर को फेस कर रहे हैं. अब देखिए, अगर तो ये फेलियर किसी रिलेशनशिप में हुआ है तो उसका तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है. द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन, you get down on the very first station, because the longer you will go, the harder it will become for you to come back. तो जहाँ आपको ये पता लग जाए कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ फेलियर, यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और फर्स्ट स्टेशन तक भी इसलिए जाना चाहिए कि कहीं कोई रिग्रेट ना रह जाए कि हमने अगले बंदे को चांस नहीं दिया, या हमने ख़ुद को चांस नहीं दिया कि चीज़ें शायद ठीक हो जाती. लेकिन व्हेन यू नो that no, this is the wrong train, you've realized that, you know it's a failure, you get down on the very first station. एक चीज़ तो ये आप करें, और इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आप तकलीफ़ में रहेंगे. देखिए, people are trying to get rid of pain these days. I think that shouldn't be the way. Pain itself is a painkiller. अब जब तक पेन के अंदर से नहीं गुजरते हैं, आप आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं होते. और when you are, वो जैसे कहते हैं ना, आग का दरिया है और कूद के जाना है, या ईंट जब मुकम्मल एक सॉलिड रेडी हो जाती है तो आप देखो उसका फर्स्ट स्टेज होता है वो मट्टी का गारा होता है. तो जब तक आप उस आग के अंदर से नहीं गुजरेंगे, उस पेन से नहीं गुजरेंगे, यू कैन नॉट बिकम दैट सॉलिड ईंट, राइट? सो टू बिकम दैट सॉलिड ह्यूमन, एंड कि आप दोबारा यू डू नॉट फॉल अ ट्रैप टू द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. और अगर प्रोफेशनलिज्म में आपको लग रहा है कि आपका कोई फेलियर हो गया है, तो उसके लिए तो बेटे आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, आपको अपने जो इर्द गिर्द सीनियर्स हैं. बच्चे प्रॉब्लम कहाँ करते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरी कंपनी में किसी की नई नई जॉब मेरे साथ लग गई. अब आई सिट देयर विद 30 years एक्सपीरियंस, एंड यू हैव जॉइंड इन जुमा 4 दिन हुए नहीं, और मुझे से सवाल उठाएंगे आप, तो फिर आपकी अपनी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी. मैंने जो सीखना था मैं सीख आई हूँ, और मैं तो आज भी सीख रही हूँ, ठीक है? मैं तो आपसे भी सीखने को तैयार हूँ. तो आजकल के मैंने देखा है कि नौजवान गलती कहाँ करते हैं कि अभी 4 दिन होते नहीं सीट उनको मिलती है प्रोफेशनलिज्म में, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स वी आर द गुरुज. दैट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. आपको इस रवैये से बचना है. आपका लर्निंग एटीट्यूड जब तक बना रहेगा, बड़ों की रिस्पेक्ट जब तक बनी रहेगी, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट जब तक आप करते रहेंगे, आप उनको अपना मेंटोर बनाएं,
تاکہ وہ جو آپ فیلئر کو فیس کر رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سم ویئر یو ہیو لاسٹ یور کانفیڈنس, سم ویئر یو ہیو لاسٹ یور سیلف ریسپیکٹ ڈیو ٹو یور اون بیہیویئرز, you can come up with that and work on your skills. وہاں اپنے اسکلس پہ. اور دیکھیے ریلیشن شپس کے بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میرا خیال ہے شاید اس مثال سے بہت سے لوگ سیکھ پائیں. اگر آپ کو کسی اسنیک نے بائٹ کر لیا ہے تو کیا آپ وہاں کھڑے ہو کے اس اسنیک سے یہ پوچھتے رہیں گے تم نے مجھ کو کیوں بائٹ کیا, میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا, اور وڈ یو رن فار یور لائف بیکاز دا پوائزن از ناؤ اسپریڈنگ ان یور باڈی اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول ایٹ یو اپ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس دنیا کے بیچ میں بہت سے ایسے انسان میں نے دیکھے ہیں جو زندہ جسموں کے ساتھ مردہ روحیں ہوتی ہیں. ان کا جسم شاید چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, لیکن دے آر سو بیڈلی بٹ بائی ان سنیک فطرت لوگوں سے کہ جن کا زہر ان کے جسم کو کھا پی جاتا ہے, ان کے ذہنوں کو کھا پی جاتا ہے, اور وہ صرف ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, لیکن اصل میں ان کی ڈیتھ کہیں بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے. سو ٹو واپس ریلیو کرنے کے لیے اپنے مینٹل اسٹیٹ کے اوپر کام کریں تاکہ آپ کا کانفیڈنس, آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ ہوئی کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھی, کیونکہ آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ریئلائز نہیں کیا, ریکگنائز نہیں کیا. آپ نے کسی دوسرے کو, چاہے پروفیشنلزم میں چاہے کسی ریلیشن شپ میں, یہ اجازت دی کہ تم کھیلو میرے ایموشنز کے ساتھ. آپ نے وہ کھلونا خود پرووائڈ کیا. چلیے کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے ریلیشنز میں آئیں گے, جو آپ ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کریں گے, لیکن بار بار اسی غلطی کو اگر آپ دہرا رہے ہیں اور انہی لوگوں کو موقع دے رہے ہیں تو پھر آئی ایم سوری, پرابلم ان لوگوں کی فطرت کے ساتھ تو جو تھی سو تھی. وہ تو جو بھی کر رہے تھے دے ور ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف دیئر اون نیچر, بٹ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے بار بار اپنی سیلف رسپیکٹ کو پٹوانے کی. تو یہ گھاٹے کے سودے بار بار اگر آپ کریں گے تو آپ کی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑیں گی, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود ہی کو یہ بھول جائے گا کہ میری سیلف رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے. اور آپ دیکھو کیسا ہو رہا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں آج 80% 90% لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں, اور کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں, when they think کہ جو سوشل سٹیٹس کسی اور کا ہے وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. کمپیریزنس میں جاتے ہیں. جب کمپیریزن میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کی واٹ لگانی پڑے گی. یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف رسپیکٹ اسائڈ. کیوں؟ کیونکہ جس شخص کی کامیابی کو دیکھ کے, جس شخص کا منہ لال دیکھ کے آپ چانٹے مار مار کے اپنا منہ لال کرنے لگیں, دیکھیے اس کی اپنی اسٹرگل ہے لائف کی, اس کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا اپنا بیک گراؤنڈ اسکل ہے, اسکل سیٹ ہے, اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس نے شاید اپنی سیلف رسپیکٹ کو داؤ پہ لگا کے وہ اچیومنٹ نہیں لیا, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, میجورٹی از اے فالس ٹریپ ٹو میک یو تھنک اٹس رائٹ. تو جب آپ بھیڑ چال کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ, آپ کو اپنے ایتھکس, سیٹ آف ایتھکس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور سیلف رسپیکٹ کا سب سے پہلا رول ہے ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس, مینرزم آف لائف. سچائی اپنے آپ کے ساتھ, ایمانداری اپنے ساتھ, وہی ہے سیلف رسپیکٹ. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں ہمارے چائلڈہڈ کا اور ہماری پیرنٹنگ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہاں بیٹے, بہت سی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں تو آف کورس بچے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے یا اس گھر کو بچانے کے لیے وہ بہت سے معاملوں میں سیلف رسپیکٹ کی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ چیز غلط نہیں ہے اگر یہ حد سے زیادہ نہیں ہے. کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر پیرنٹس کسی لمٹ تک اس گھر کو بچا رہے ہیں, ورنہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹرین ایسے ہی چلنی ہے, یہ غلط ہے, اور پھر بھی آپ اس کو بچائے جا رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ یس بچوں کے اوپر آئے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سے میاں بیوی ساتھ ضرور رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بروکن ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کو ہسبینڈ اپنے طریقے سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جڑا ہے, اور بیوی اپنے طریقے سے یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے. اور ہم اپنے بچوں, بہت سے
میجورٹی آف دا کپلس کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ یار میں تو آج چھوڑ دوں, مجھے اپنے بچوں کا منہ مارتا ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ, آج کا بچہ بہت اسمارٹ ہے. your child is the father of man. شیکسپیئر نے 100 years ago یہ بات لکھ دی تھی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا باپ ہے, وہ بے وقوف نہیں ہے, آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. آپ کے بچوں کو یہ آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بیچ میں کس طرح کے ماحول ہے, کس طرح کی انوائرمنٹ ہے, کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. تو یس اٹ افیکٹس دا چائلڈ, اور جب وہ اثر بچے کے اوپر آتا ہے تو یس ہی لوزز ہز سیلف رسپیکٹ, اینڈ وین ہی لوزز ہز سیلف رسپیکٹ آف کورس the confidence shatters. ہم نے نا ایک سینگ سنی ہوئی ہے, کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے, لیکن پھر بھی ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں, تو اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کرنی ہے اور آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچایا ہوا ہے, تو سیلف کانفیڈنس جو آپ نے کہا خود اعتمادی, ڈیفینیٹلی وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوگا. But if you are compromising on your self-respect, you're damaging your self-respect, you will ultimately lose your self-confidence. So they are interdependent. یہ دونوں connected ہیں. آپ کا self-confidence 100% depend کر رہا ہے آپ کی self-respect کے اوپر. اچھا, پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, آپ کے definitely ذہن میں, اور میں نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جو میری بات کے اگینسٹ جا کے بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں اس کو کانفیڈنس کنسیڈر نہیں کرتی, کیونکہ جو رانگ کائنڈ آف کانفیڈنس ہے, جس کے اوپر آپ کی سیلف رسپیکٹ, آپ کی آنیسٹی, آپ کا ایتھکس کمپرومائز ہوا ہے, آئی کال اٹ ناٹ سیلف کانفیڈنس, آئی کال اٹ اوور کانفیڈنس. سو سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اوور کانفیڈنس میں اور سیلف کانفیڈنس میں کیا ڈفرینس ہے. سو وین یو آر رانگ اینڈ یو آر اسٹل پریٹینڈنگ. اچھا, ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ سوال ہے آڈینس کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ از اٹ مور امپورٹنٹ ٹو بی رائٹ or is it more important to be happy? You know what are people focusing these days? وہ ہر جگہ یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میری جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور اس کے اوپر they are compromising on their happiness. کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ آپ کی مرضی کے اکارڈنگلی نہیں چلے گا. سو میرا خیال ہے یہ ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ آئی ایم آلویز رائٹ, اس کو پلیز کہیں پہ سائڈ پہ رکھ دیں, اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی دوسرے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. آل رائٹ, تو سیلف ورتھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہوتی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے اپنا سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود تھی موٹیویشنل اسپیکر گلسانہ منشا, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.